بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میر جلال لونڈ کی طرف سے سلام۔ پہلی یورش میں لاشاریوں نے تیروں کی بارش کر دی اور فوراً ان کے شاہ سوار سرفروشوں نے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ رندوں کے ہر اول دستوں پر ہیبت ناک اور پرہول یلغار کر دی اور رندوں کے شاہ سواروں اور گھوڑوں کا صفایا کر کے ان کی کمر توڑ دی۔ اس جنگ کا سپہ سالار میرحان کام آیا اور عظیم بیورو کو کاری زخم آئے، جن کی بنا پر لڑائی لڑنے سے معذور ہو کر لڑائی کے دوران نزدیکی پہاڑی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، جو آج بھی وہ بیورو کے غار کے نام سے مشہور ہے۔ میر چاکر خان کے بھائی سہراب خان نے جوش و جذبہ اور اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ایک بطل جلیل تھا، شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، مگر وہ بھی مارا گیا۔ میں تمام دوستوں سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور آل ویڈیوز پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو ملے۔ وحشت و بربریت اور جنگی جنون سے پاگل ہو کر دونوں حریفوں کی افواج ہزاروں کی تعداد میں باہم گڈ بڈ ہو کر دست بدست لڑائی میں ایک دوسرے کا بے تحاشا خون بہاتے، حتیٰ کہ کوئی بھی ان تھکے ماندے اور خون سے شرابور اور مدے مقابلوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میدان کارزار میں ایک ایسا طوفان مچا ہوا تھا کہ لڑائی کا حتمی فیصلہ ہوئے بغیر لڑائی تھم نہیں سکتی تھی۔ موت کا فرشتہ اپنی پوری بربریت کے ساتھ انسانی روحوں کو قبض کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ تلواریں، نیزے اور ڈھالیں انسانی خون سے سرخ ہو چکی تھیں۔ دست بدست لڑائی بدستور جاری تھی۔ سر کے بدلے سر قلم ہو رہے تھے، دار کے بدلے دار ہو رہے تھے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا تھا۔ طاقت کے مد مقابل طاقت تھی اور غیظ و غضب اور قوت و بے جگری کار فرما تھی۔ فوجوں کو ایک کربناک اور ہولناک منظر کا سامنا تھا۔ خوف و دہشت میں چیخ و پکار، درد و تکلیف کی آہ و بکا کی صدائیں ڈھول کی جنگی موسیقی کی آوازوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس جنگ میں لڑائی کی ہیبت اور شور و غل، حریفوں کے وحشانہ انداز میں آپس میں ٹکرانے کا غوغا و فغان، زخمیوں کی دلدوز کراہیں اور جان برلب زخمیوں کی آہ و بکا ایک ایسے جان کا اور عبرت ناک منظر کی عکاس تھی جس کی نظیر اس دنیا میں کم ہے۔ لاشاریوں کی طرف سے تیروں کی مسلسل بارش رند جنگجوؤں کی تباہی و بربادی میں ایک بے رحم تپانگ مانند آگ برسا رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سمند و شاہ سوار تیروں سے گرتے جا رہے تھے۔ تلواریں اور ڈھالیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ شجاع رندوں نے مافوق البشری بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غصہ، غیظ و غضب اور مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں انتہائی بے جگری جوان مردی اور ہمت و حوصلے سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن جنگوں کی قسمت کا فیصلہ ایک دوسری نادیدہ طاقت کے ہاتھوں میں ہے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بارش نے ان کی صفوں کو تاہ و بالا کر دیا۔ بلوچی رزمیہ داستانوں میں کسی جنگ کی آگ اس قدر تیز اور ہولناک نہ تھی۔ دوپہر ڈھلے تک جنگ کا توازن تاہم برابر رہا۔ متحارب افواج کی توقع تھی اب ایک مزید سخت جان کا مقابلے کے بعد قسمت کسی نہ کسی کا ساتھ دے کر اس کو فتح و نصرت سے ہم آغوش کر دے گی، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس روز کی فتح و نصرت کا پرچم کسے نصیب ہوگا۔ ہتھیاروں کی لڑائی بھی ہم جاری تھی اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے رندوں نے اپنی صفوں کو پھر مجتمع کیا اور نئے عزم و ولولہ کے ساتھ آگے بڑھے، مگر ان کی طاقت و قوت، حکمت عملی، وسائل اور خود اعتمادی میں سے کسی کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب نہ ہو سکی اور نوشتہ دیوار کو تسلیم کرنا ہی پڑا، جس میں اب کسی شک و شنع کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ لاشار اب اپنے پیہم حملوں، سخت جد و جہد اور برق رفتاری کی بدولت زیادہ مستعد اور حاوی ثابت ہوئے۔ چاکر کے مشہور و معروف گھوڑی سوغات گھائل ہو گئی اور افراتفری کے عالم میں سردار چاکر خان رند میدان کارزار کے ایک گوشے میں آتش فشاں غصے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ خاموش اور ساکت بت بنا کھڑا تھا۔ تدبر، دور اندیشی، مایوسی اور تھکن کے باعث اسے اپنے دارالمقام کی جانب لوٹنا پڑا۔ نود بندہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی تیز رفتار گھوڑی موسومہ
پھول پیش کی، اور اس طرح اس نے ہولناک میدان جنگ سے صحیح و سلامت نکل جانے میں مدد کی۔ وہ شکست خوردہ، گھائل اور جنگ و جدل سے نڈھال فوجوں کے ساتھ غم و اندوہ کی حالت میں سبی پہنچا۔ اس جنگ کے بارے میں میر گہرام خان نے کچھ یوں کہا تھا: اے چاکر، دیکھ لے، تجھے میری فولادی کلہاڑی نے کس طرح کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تم میرے سامنے سینے کے بل الٹے پڑے ہو۔ اب نہ ہوا تجھے ہلا سکتی ہے اور نہ ہی سیلاب تجھے بہا کر لے جا سکتا ہے۔ نلی کی جنگ کے بعد چاکر کی لشاریوں کے ساتھ محاذ رئی دائمی طور پر جاری رہی۔ وہ اپنی شکست کے ذمہ داروں کو عبرتناک شکست دے کر ان کو صفحۂ ہستی سے مٹا ڈالنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ اس کی انتقام گیری کا تقاضا تھا کہ گہرام خان کو اس کے کیے کی سخت سزا دیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے اور اپنی جرأت مندی اور ہیبت کی دھاک بٹھانے کی خاطر اسے انتقام لینے کا ایک کامیاب حربہ استعمال کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس نے اپنے کٹر دشمن گہرام کو عبرتناک سبق سکھانے کے لیے ہمسایہ فرما رواؤں سے تعاون کمک حاصل کرنے کا عزم کیا۔ چنانچہ اس کی بصیرت افروز نظر انتخاب خراسان کے حاکم سلطان حسین مرزا پر پڑی، جس کی طاقت و قوت کا اسے بخوبی علم تھا اور اس کے اخلاص و ایثار اور احسان پر کامل اعتماد تھا۔ رندوں کے سردار نے بیورگ اور تجربہ کار رند جانثاروں کے جلوں میں 1505 میں عزم و استقلال کے ساتھ خراسان کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں بھی سردار چاکر کو بہت مشکلات پیش آئیں۔ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آئے کہ میر چاکر کو ضروریات زندگی پوری کرنے اور پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر شکار پر ہی انحصار کرنا پڑا۔ سبی سے 3 ہفتوں کے سفر کے بعد لٹے پٹے قافلے کی مانند اپنی منزل مقصود ہرات یعنی افغانستان میں پہنچے۔ جب شاہ ہرات کو میر چاکر کی آمد کا علم ہوا تو اس نے شہر سے باہر نکل کر میر چاکر خان کا شاہانہ طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ استقبال کیا۔ وہ سردار چاکر خان کی اعلیٰ صلاحیتوں کا معترف تھا۔ میر چاکر نے اپنے مقصد کو ٹھوس اور معقول دلائل سے مؤثر طور پر درست اور منصفانہ ثابت کیا، لیکن سلطان حسین مرزا سے کوئی حوصلہ افزا مثبت جواب نہ ملا۔ جب سردار چاکر مایوس ہو کے واپس جانے لگا تو سلطان نے کہا: میں آپ کو ہرات میں کچھ علاقہ جاگیر میں بخش دیتا ہوں، آپ اپنے قبیلے کو یہاں لے کر آئیں اور یہاں اپنی پرسکون زندگی کا دوبارہ آغاز کریں۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر میر چاکر پس کر رہ گیا اور عجیب سی بے بسی کی حالت میں بیورگ کی طرف دیکھا تو بیورگ نے غصے سے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا: سلطان، یہاں ہم بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم یہاں کمک لینے آئے ہیں۔ خیرات سے فقیر خوش ہوتے ہیں اور بادشاہ کمک سے۔ سلطان نے معنی خیز انداز میں بیورگ کی طرف دیکھا اور کہا: کیا آپ کا سردار مجھے اپنی شاہ سواری کا امتحان دے سکتا ہے؟ اگر کامیاب ہوا تو پھر میں ہر قسمی تعاون کروں گا۔ آپ بیورگ کی بجائے سردار چاکر خان نے جواب دیا: سلطان، اب ہمیں آپ کی کمک کی ضرورت نہیں رہی۔ میں بلوچ سردار ہوں، مجھے کمک کہیں سے بھی مل سکتی ہے، مگر آپ نے جو میری شاہ سواری کو للکارا ہے، اب بتاؤ مجھے کیا امتحان دینا ہے تاکہ میں پھر واپس چلا جاؤں۔ سلطان نے کہا: میرے محل کے باہر ایک کنواں ہے، اگر آپ سوار ہو کر گھوڑے کو اس کے اوپر چھلانگ لگوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں کمک آپ کو دے دوں گا۔ میر چاکر نے اٹھتے ہوئے کہا: او مجھے وہ کنواں دکھاؤ جس کے اوپر مجھے گھوڑے کو چھلانگ لگوانی ہے تاکہ پھر میں اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو سکوں۔ تمام دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اس کا باقی احوال میر چاکر کی شاہ سواری کا اور کمک کا انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ خدا حافظ۔ میر جلال لونڈ۔